بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی پر اسرار دنیا جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور ایک ایسا خوفناک عالم جہاں تمام انسانوں کو مرنے کے بعد رکھا جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تخلیق کیا، اس وقت سے لے کر آخرت تک ہر انسان کتنی مرتبہ مرتا ہے، اور کتنی مرتبہ اس کو دوبارہ ایک نئی زندگی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے؟ اور جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تب سے لے کر آخرت تک انسان کون کون سے 5 عالمین میں سے زندگی گزارتا ہے، اور مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور عالم ارواح کسے کہتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیں۔ پیارے دوستو، تمام انسانوں کی تخلیق سب سے پہلی مرتبہ اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو السلام علیکم کہا، اور اس کے جواب میں فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو وعلیکم السلام کہا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ سلام کا یہی طریقہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا ہوگا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور تمام انسانوں کی روحیں جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی وہ سب کی سب نکل کر باہر آ گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کا دیدار کرایا گیا۔ یہ تخلیق تمام انسانوں کی سب سے پہلی تخلیق تھی، جس کی طرف قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ یوں اشارہ فرماتے ہیں: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں۔ ہر انسان اپنی پہلی تخلیق سے لے کر آخرت تک 5 قسم کے عالمین میں زندگی گزارتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، جسے عالم خلق بھی کہتے ہیں، اور نمبر 2 عالم دنیا، اور نمبر 3 عالم برزخ، اور نمبر 4 عالم حشر، اور نمبر 5 عالم آخرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب کو پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم خلق میں تمام انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ایک مقررہ وقت تک تمام انسانوں کی روحوں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عالم خلق سے عالم دنیا میں منتقل کرنے کے لیے والدین کو سبب بنایا۔ عالم خلق سے جب انسان اپنے والدین کے ذریعے عالم دنیا میں داخل ہوتا ہے تو یہ انسان کی دوسری تخلیق ہوتی ہے۔ عالم دنیا ان 5 عالموں میں سے دوسرا عالم ہے جہاں پر ہر انسان نے زندگی گزارنی ہے، اور عالم دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے، جہاں ہر انسان نے اپنے اعمال کے ذریعے اپنی آنے والی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے۔ اگر انسان اس دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس کا اچھا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے گا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے اپنے دردناک عذابات کو تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہر انسان ایک مخصوص وقت پر اس دنیا میں آئے گا، اور اس وقت کے پورا ہونے کے بعد وہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اس طرح ہر انسان عالم دنیا سے عالم برزخ میں منتقل ہوگا، اور عالم برزخ میں منتقل ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو بنایا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد ہر انسان کا جسم جو اس کو اس دنیا میں رہنے کے لیے دیا گیا تھا وہ یہیں پر رہ جائے گا، اور اس کی روح جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق کیا تھا وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں چلی جائے گی۔ عالم برزخ میں بھی تمام انسانوں کی روحیں ایک مقررہ وقت تک رہیں گی۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو تمام روحوں کو عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو تمام انسانوں کی روحیں ان کے جسموں میں داخل ہو کر عالم برزخ سے عالم حشر میں منتقل ہو جائیں گی، اور وہاں پر تمام انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کو سزا و جزا دی جائے گی۔ اس حساب و کتاب کے بعد تمام روحیں عالم حشر سے عالم آخرت میں منتقل ہو جائیں گی،
اور ہر روح کو اس کے اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں رہیں گے، اور جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عالم ارواح کیا ہے، جہاں پر مرنے کے بعد ہر انسان کو جانا ہے، اور عالم برزخ کی زندگی کیسی ہوگی، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں۔ عالم برزخ وہ مقام ہے کہ جس سے پہلے بھی دو عالم ہیں، یعنی عالم خلق اور عالم دنیا، اور اس کے بعد بھی دو عالم ہیں، یعنی عالم حشر اور عالم آخرت۔ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں، اس دنیا میں موجود کسی بھی چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا میں سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ بے شک انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس دنیا کے بعد شروع ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی جس کے بعد موت نہ ہوگی۔ دنیا و آخرت کے درمیان موجود عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردے کے ہیں۔ برزخ وہ مقام ہے جہاں پر تمام انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد حسب مراد رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد تمام انسانوں اور جنوں کی روحوں کو اس عالم کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ عالم برزخ ہے ہماری دنیا کے عالم سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اور برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ لمبی ہے، لیکن یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس طرح عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد ہر انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر قبر والا اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ کہیں زیادہ سخت ہے۔ عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مقامات کو تخلیق فرمایا ہے، اور یہ دونوں مقامات انسانوں کے اعمال کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک مقام کا نام علیین ہے جس میں نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے مقام کا نام سجین ہے جس کے اندر بدکار اور کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں پر ہر مرنے والے شخص سے فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے تمام سوالات کے جوابات صحیح دے دے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اس جنتی لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ اس طرح اس نیک شخص کے لیے قبر کے اندر ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا شخص فرشتوں کے سوالات کے جوابات صحیح نہ دے پایا تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔